السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں کس کے محل کو دیکھا؟ جنت میں بیٹھی ہوئی حور کون تھی؟ کس کی بیوی تھی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج خود کو جنت میں پایا تو وہاں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا اور میں نے قدموں کی چاپ سنی، پس میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ جواب ملا یہ بلال ہے۔ اور میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک نوعمر عورت تھی، میں نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ جواب ملا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں، لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، بلال، تم کس وجہ سے بہشت میں مجھ سے پہلے پہنچ گئے؟ جب بھی میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہاری آہٹ سنی، رات کو بھی میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی۔ پھر میں ایک مربع شکل کے محل کے پاس آیا جو سونے کا تھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ایک عربی نوجوان کا۔ میں نے کہا عربی تو میں بھی ہوں، یہ محل کس عربی کا ہے؟ انہوں نے کہا قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا قریشی تو میں بھی ہوں، یہ محل کس قریشی کا ہے؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کا ہے۔ میں نے کہا محمد تو میں ہوں، پھر یہ محل میرے کس امتی کا ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میں نے اذان کہی تو 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب بھی میں بے وضو ہوا تو فوراً دوسرا وضو کیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ میرے ذمے اللہ کی 2 رکعتیں ضروری ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہی 2 رکعتوں سے تمہیں یہ درجہ ملا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔